یہ تصویر 22 سالہ لارب کی ہے، جسے چند روز بعد بیرون ملک سے آنے والے شاگردوں کو اپنی لکھی گئی کتاب کی پریزنٹیشن دینی تھی، لیکن ڈاکو نے اس سے خواب چھین لیا۔ کوننگی اللہ والا ٹاؤن میں 2 ڈاکوؤں نے 22 سالہ لارب کو موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا۔ والد کہتے ہیں جم جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، پھر لوٹ کے نہ آیا۔ 5 وقت کا نمازی، اعتکاف میں بیٹھنے والا بچہ اور اپنی کلاس کا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ تھا، ٹاپ کے اوپر پوزیشن کے اوپر وہ اسٹوڈنٹ تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ابھی اس کی 6 تاریخ کو اس کی کتاب کی رونمائی ہے، اس نے اپنی اکاؤنٹنٹی کی کتاب لکھی ہے، اور وہ 6 تاریخ کو اس کے یار دوست آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اس کے کلاس کے، کوئی ملیشیا سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے۔ 6 تاریخ کو تو اس کی رونمائی تھی جو اس نے اس تقریب میں شرکت کرنی تھی، اور شاید موبائل بھی وہ جو ڈکیت چھین رہے تھے وہ اس وجہ سے شاید اس نے لے دیا کہ وہ اس کے اندر اس نے پرنٹ جو بک کا پرنٹ جو تھا مین پیج تھا وہ اس نے رکھ رکھا تھا اپنے پاس، مجھے دکھا رہا تھا کہ پاپا دیکھو میں نے یہ ہے میری بک کا مین پیج، تو میں نے کہا بیٹا تو ہر سال کر دے، بولا نہیں پاپا یہی تو سیکریٹ ہے، یہ اسی ٹائم پہ جا کے دوں گا جب سب کے سب لوگ آئیں گے، جب میری کلاس کی رونمائی ہوگی میں اس وقت ان کو دوں گا تاکہ تب وہ لگائیں گے اپنے بک کے اوپر۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ظالم لوگ جو ہے نا، اور یہ حالت یہ ہو جائے گی۔ آج وہ بچہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے جو پاکستان کے لیے اس نے کتاب لکھی، پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اس نے وہ کتاب لکھی، آج وہ خود ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر اور کتاب موجود۔ کیا فائدہ پھر ایسے نظام کے؟ کہاں ہے ہمارے ادارے جو ہمارے لوگوں کا تحفظ ہی نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے وہ ہماری گورنمنٹ جو ایک عام آدمی سے جب دل چاہتا ہے، جس سے دل چاہتا ہے اس سے موبائل چھین لیتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے اس سے قتل کر دیتے ہیں؟ کہاں ہے؟ اور اگر ایسے نظام رہا تو پھر تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا آنے والے دنوں کے اندر لوگوں کے لیے زندگیاں بچانا۔ کون سی کلاس؟ شاہد بیٹا پتا یہ بی بی اے فائنل میں تھا، بی بی اے فائنل میں تھا، اور ابھی اگلے سال تو اس کی شادی تھی، شادی کی تیاریاں تھیں اس کی، ہم سب ماں اس کی سب بہنیں وغیرہ سب کے سب ہم لوگ اس کی شادی کی تیاری میں لگے ہوئے کہ اس کا جیسے تعلیم اس کی مکمل ہوتی ہے تو پھر اس کی 25 جنوری کے اندر ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ اس کی جو ان کی سسٹر ہے، ٹھیک، اس کی منگنی ہوئی ہے باقاعدہ، اس کی جنوری کی بس تاریخ ڈیسائیڈ کرنے کے، چلو جیسے اس کے پیپر ختم ہو جائیں گے ویسے تاریخ ڈیسائیڈ کر کے اس کی شادی کر دیں گے۔ اور کتنے سپنے تھے، کتنا کچھ تھا، لیکن سب تباہ ہو گیا۔ کچھ نہیں، صرف پڑھتا تھا، بزنس تو اس کا اپنا شوق ہے، تو وہ میرے پاس بیٹھتا تھا، ورنہ صرف پڑھتا تھا، کیونکہ ہم نے اس کو صرف مخصوص رکھ رکھا تھا صرف پڑھو تاکہ پڑھ لکھ کے کوئی اپنا معاشرے کے لیے کچھ کر سکو، اور جب کرنے کا ٹائم آیا تو لوگوں نے اسی کو نہیں چھوڑا دنیا کو۔ اب بتاؤ پاکستان کے لیے ایک بچہ جو اپنی بک لکھ رہا ہے تو وہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے؟ اب وہ اعزاز کی بات ہے تو وہ آج اس دنیا کے اندر اسی کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے جانے۔ یہ کوئی پراؤڈ ہے، یہ بگ پراؤڈ ہے بس، اس کے علاوہ اور کچھ پراؤڈ نہیں ہے۔ دوستی کی خاطر بس کیا کریں، 8 سال 9 سال کا ساتھ تھا بچپن سے کہہ لیں، اور اب اداروں سے کیا کہیں، جب آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں پر ہم کیا کرتے رہیں گے؟ آپ انٹرویو لیتے رہو گے، پولیس آتی رہے گی، بس دیکھتے جاتے رہیں گے، نہ کچھ عمل ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ آج یہ گیا ہے ہمارا یار گیا ہے، کل کو کوئی اور سے لے آئے گا۔ لارب فرٹزر یونیورسٹی میں BBA فائنل کا طالب علم تھا اور اگلے سال شادی تھی، گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بھائی کہتا ہے ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کا قتل ہونا پاکستان کا نقصان ہے۔